ایڈز کے خلاف قومی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایڈز HIV کے خلاف قومی حکمت عملی کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایڈز کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں ایڈز کے خلاف مہم میں کوئی پیچھے رہ نہ جائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلامیے کی پاسداری اور تمام برادریوں کی شمولیت کو فروغ دینا ایڈز کو صحت عامہ کے خطرے کے طور پر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ HIV ایڈز نہ صرف صحت کا ایک چیلنج بلکہ ایک اہم سماجی اقتصادی مسئلہ ہے جو کہ معاشی نظام کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ ایڈز کی جانچ اور علاج کی کوریج میں ایک خلا ہے جس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کرم میں قبائلی جھڑپیں 11ویں روز بھی جاری، ہلاکتوں کی تعداد 130 تک پہنچ گئی۔ ضلع کرم میں قبائل کے درمیان جھڑپیں 11ویں روز بھی جاری ہیں جس میں مزید 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعات میں اب تک 130 افراد جاں بحق اور 186 زخمی ہو چکے ہیں۔ قبائلی جھڑپوں کے باعث پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے دیگر راستے بھی بند ہیں، جبکہ مرکزی شاہراہ اور پاک افغان خرلاچی بارڈر پر آمد و رفت بھی معطل ہے۔ شاہراہوں کی بندش سے تیل، اشیاء خوردنوش اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ لوئر کرم کے مختلف علاقوں میں پولیس فورسز کے دستے تعینات ہیں، باقی علاقوں میں بھی آج فائر بندی کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ صدر زرداری نے پہلے دورے صدارت میں بلوچستان اور پنجاب میں گورنر راج نافذ کیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جن کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور جن پر اپنے حکومتی منصب کے اختیارات اور وسائل کو وفاق کے ساتھ سیاسی محاذ آرائی میں استعمال کرنے کے الزامات جن کی واقعاتی شہادتیں بھی موجود ہیں کہ باعث اس حد تک متنازع ہو چکے ہیں کہ صوبے میں گورنر راج کی قیاس آرائیوں کا سلسلہ جو کافی دنوں سے جاری تھا اب اسلام آباد میں احتجاج کے دوران پیش آنے والے خونی واقعات کے بعد ان میں شدت آ گئی۔ تاہم وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکومتی شخصیات کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اگر مگر اور لیکن کے خدشات اور امکانات کے ساتھ صوبے میں گورنر راج کے نفاذ کو آئین اور جمہوریت کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کے مخالفت کر رہے ہیں۔ ماضی قریب کی تاریخ میں بلوچستان میں 2013 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے صوبائی حکومت ختم کر کے آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت وہاں گورنر راج نافذ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے کوئٹہ میں مظاہرین کا دھرنا تھا جو انہوں نے 2 خودکش حملوں میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد دیا تھا۔ سلمان اکرم نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ مشال یوسف زئی عہدے سے فارغ۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے خود پر ہونے والی تنقید کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ سلمان اکرم راجہ چاہتے تھے احتجاج میں ناکام کی ذمہ داری ان پر نہ ڈالی جائے، تاہم پارٹی رہنماؤں نے مرکزی قیادت کو احتجاج ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے مشال یوسف زئی کی ایک بار پھر کابینہ سے چھٹی کرا دی اور انہیں معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مشال یوسف زئی کا کہنا تھا کہ نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو کی بنیاد پر مجھے ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اپنے بیان میں مشال نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بشرا بی بی نے وفا نبھائی اور ڈی چوک پہنچی۔ 24 نومبر کو بیرسٹر گوہر کو بانی PTI سے ملاقات کے لیے بھیجا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے بانی PTI کو کارکنان کے نام 20 سیکنڈ کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بانی PTI نے کسی اور کی مرضی پر ویڈیو بنانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سارا اختیار بشرا بی بی کو دیا۔